بسم الله الرحمن الرحيم. حديث number 264. ورواه البيهقي في شعب الأيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله من جعل الهموم إلى آخره. حديث number 265. وعن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإضاعة النسيان. نبی نے فرمایا علم کی آفت. اصل میں یہ جو مشکات ہے نا، اس میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے. اس کی ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے جو حدیث کی تخریج کی ہے، پھر حدیث کا صحیح ضعف کا حکم لگایا، وہ والا نسخہ ہے کسی کے پاس؟ اس میں بعض حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ان کی صنعت کا پتہ ہونا چاہیے صحیح ہے ضعیف ہے. ناصر الالبانی رحمہ اللہ کی، نصر البانی، علامہ البانی مشہور آدمی ہے نا مشکات پر. ان کا کوئی وہ والا نسخہ کہیں سے ملے گا؟ وہ ٹھیک ہے، ان سے بہت ساری اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ ہر ایک سے ہوتی ہیں یار. نہیں ایسا وہ ہے البانی کی مسٹیکس ہیں بہت ساری، وہ تو ہوتی ہیں ہر ایک کی یار. لیکن انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ اب بہت ساری حدیثوں میں آپ کو بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے نا. اب یہ مشکات کی جو بخاری مسلم کی جو آ رہی ہیں ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ جو حدیثیں آتی پتہ نہیں چلتا صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے. اور بعض اتنی اہم حدیثیں ہوتی ہیں کہ انسان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو آپ مجھے ذرا تحقیق کر کے بتائیں کون ہے ذرا طالب علم ذرا ہوشیار. مشکات کا کوئی ایسا نسخہ ہو جس پہ البانی رحمہ اللہ کا حکم لگا ہوا ہونا، صحیح ہے ضعیف ہے حسن ہے کیا ہے. اب ہمارے پاس تو اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے نا، اور کسی نے اس طرح سے مشکات پہ کام نہیں کیا نا، یعنی ادھر ہی لکھا ہوا ہو. بھائی اب ٹھیک ہے حدیث کی تحقیق ہمیں کتابوں میں تو مل جائے گی، مگر ہر حدیث کی تحقیق آپ کتابوں میں گھنٹوں بیٹھ کے دیکھو، وہ پھر پڑھیں گے کس وقت ہم. تقلید کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم بچاتے ہو، کسی پڑھے لکھے کی تقلید کرتے ہو، سمجھتے ہو نا. تو حدیث میں جو علم حدیث کے ماہرین ہیں ان کی تقلید ہوتی ہے، فقہ میں جو فقہ کے ماہرین ہیں ان کی تقلید ہوتی ہے. تو ہم بجائے ہر حدیث کی تحقیق کرنے کے بہتر نہیں البانی کی تقلید کر لیں. اب آپ کہو گے البانی کی کیوں کر رہے ہو، اس سے پہلے والوں کی کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس سے پہلے والوں نے مشکات پہ اس طرح سے کام کیا نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ جیسے ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو فقہ میں، عبداللہ بن مسعود کی کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی کسی نے فقہ مرتب ہی نہیں کیا نا ان سے پہلے. کسی صحابی نے فقہ مرتب کیا ہوتا تو ہم کر لیتے ہیں. تو مرتب ہی سب سے پہلے امام حنیفہ نے کیا، پھر امام مالک نے، پھر امام شافعی نے، پھر امام احمد بن حنبل نے. تو جو مرتب چیز ہوگی اسی کو فالو کریں گے نا جی. تو ایک کام ہے ہی نہیں تو کہاں سے کریں؟ کوئی کہتا ہے مصحف عثمانی کو کیوں فالو کرتے ہو، عبداللہ بن مسعود کے مصحف کو کیوں نہیں؟ بھائی مرتب ہو گیا ہمارے پاس، مصحف عثمانی آیا، عبداللہ بن مسعود والا مصحف آیا ہی نہیں. سمجھتے ہو؟ تو جو ہوگا مارکیٹ میں چاروں فقہ چل رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فقہ مرتب ہی نہیں ہوا ہے، تو فالو کیسے کریں؟ سمجھتا نہیں ہے بات کیا؟ ہاں وہ غیر مقلد تھے تو ہمیں کیا کرنا ہے ان کے غیر مقلد ہونے کا؟ ہم کو فقہ میں تھوڑی فالو کر رہے ہیں، ہم تو حدیث میں کر رہے ہیں نا. بہت بہترین کام ہے ان کا حدیث میں. نہیں البانی کا یہ مسئلہ کے خلاف جاری ہے تو ضعیف کر دو، ایسا نہیں. بہت سی حدیثیں ان کے مسلک کے خلاف تھی، انہوں نے پھر بھی اس کو صحیح قرار دیا، حالانکہ اس سے فقہ حنفی کی تائید ہو رہی تھی. بہت سی حدیثیں ان کے مسلک کے حق میں تھی مگر انہوں نے ضعیف قرار دیا. ایسا نہیں ہے، یہ آپ غلط الزام لگا رہے ہو. بھائی جو فقہی مسائل میں حدیثیں آئیں گی ان میں تو ہم اخبل طریقے سے بھی تحقیق کریں گے. کیونکہ میں نے جب یہ طلاق ثلاث پہ میں رسالہ لکھ رہا تھا تو اس میں البانی رحمہ اللہ کی ایک دو مسٹیک میرے سامنے آئی تھی کہ انہوں نے خام ایک متفقون علیہ صحیح حدیث کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی تھی. لیکن یہ مسٹیک ہر ایک سے ہوتی ہے، یہ کوئی اکیلے ان سے نہیں ہے، یہ انسانوں میں سے ہر ایک سے ہوتی ہے. تو جو بہت اہم نوعیت کے فقہی مسائل ہوں گے اس میں تو ہم اپنی تحقیق بھی کریں گے کہ بھئی البانی سے غلطی ہوئی. لیکن نارملی جو فضائل کی حدیثیں اتنی زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں ان کا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ نبی کے الفاظ ہیں بھی کہ نہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مشکات جو البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ کوئی چھپی ہوئی مشکات ہے یا نہیں ہے، یہ کون تحقیق کر کے بتائے گا مجھے؟ رابطہ کرو. اگر البانی کی تخریج کے ساتھ ہے نا تو وہ والا نسخہ مجھے چاہیے. سرسری حکم تو معلوم ہو جائے گا نا حدیث کا. ہم تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. زیادہ تر تو مشکات کی حدیثیں صحیح ہیں الحمدللہ، بہت کم ضعیف ہیں، لیکن جو کم بھی ہیں تو ان کا پہلے سے ہمیں علم ہونا چاہیے. چلو آگے. حدیث نمبر 265. وعن الأعمش رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ مرقات میں تو وسلم. لکھا ہوتا ہے لیکن مرقات میں ایسے نہیں لکھا ہوتا کہ حدیث کے اوپر ہی خلاصہ لکھا ہو. مرقات میں تو بہت ڈیٹیل ہوتی ہے.
مرقات میں پوری تحقیق ہوتی ہے، ہمارے پاس پوری تحقیق کا ٹائم نہیں ہے، ہم یہ پڑھیں گے تو یہ 6 سال میں بھی کتاب ختم نہیں ہوگی. ادھر اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے امام ترمذی نے ہر حدیث کے آخر میں لکھا ہوتا ہے نا، ھذا حدیث حسن صحیح یا ھذا حدیث حسن یا غریب، تو اس کے آخر میں ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ مشکات ہی کے متن میں ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. مرقات میں تو آپ کو پوری شرح دیکھنی پڑے گی نا، پوری ڈیٹیل، پھر اس کی پوری تحقیق بھی ہوتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں خلاصہ ہم نے تو اس مسئلے میں فی الحال تقلید کرنی ہے، سمجھتے ہو؟ اور وہ تقلید ہر ایک کی ضرورت ہے، اہل حدیث بھی کرتے ہیں. وہ بھی یہ نہیں کہ ہر حدیث میں ان کے عامی آدمی گہرائی میں گھس کے پوری سندوں کی بحث کے بعد مارکیٹ میں کوئی چیز لے کر آئے. ایسے کریں تو ان کے جو آلو پیاز ٹماٹر بیچنے والے ہیں وہ ساری زندگی بے روزگاری ہو جائے، تو بے روزگار رہ کے وہ یہی کرتے رہیں گے. وہ سارے تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس امت میں تقلید کے بغیر گزارا ہے نہیں. ہاں فرق یہ ہے کہ تقلید کر کس کی رہے ہو، کسی ماہر کی کر رہے ہو تو جائز ہے، مستحب ہے، بلکہ واجب ہے. اور اگر غیر اہل کی کر رہے ہو تو حرام ہے. اہل حدیث حضرات گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جائز اور واجب تقلید اور اندھی تقلید دونوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں اور خود کر رہے ہوتے ہیں تقلید. چلو بھی. اور البانی رحمہ اللہ نے بھی حافظ ابن حجر کی تقلید کی ہے 90%، کیونکہ علم حدیث میں جب آپ اسماء الرجال کی بحث میں آ تو ابن حجر کی تقلید کے بغیر کسی کا گزارا نہیں. علامہ ابن حجر جو شافعی تھے، پوری دنیا ان کی محتاج ہے. ابن حجر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے علم حدیث میں، پوری دنیا ان کی محتاج ہے، ان کے بغیر ہو نہیں سکتا. چلو حدیث نمبر لیکن البانی 265. رحمہ اللہ نے یہ کام کیا نا کہ ہمارے لیے آسان کر دیا ہے نا، ہر حدیث کے آخر میں لکھ دیا ہوتا ہے. تو یہ کام پہلے اس سطح پہ نہیں ہوا کہ ایک عامی آدمی کے لیے یا ایک عالم کے لیے جو زیادہ لمبی چوڑی تحقیق میں نہیں جانا چاہتا، وہ 2 اور 2 4 کی طرح دیکھ لے، تو وہ انہوں نے آسان کر دیا. باقی البانی کی تحقیق پھر آپ جاؤ گے تو وہ ان میں تحقیق، ہمارے حضرت نے بھی بڑی تعریف کی تھی، حدیث کی تحقیق کرنی تھی حضرت نے، تو البانی رحمہ اللہ کی تحقیق آئی، حضرت فرمایا بڑی خاندانی تحقیق ہے، بہت گہرائی میں جا کے انہوں نے. چلو آگے. حديث نمبر 265 وعن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم نبی نے النسيان فرمایا علم کی آفت بھولنا ہے. علم کو نقصان کس سے ہوتا ہے؟ بھولنے سے. وإضاعته أن تحدث به غير علم کو ضائع أهله. کرنا کیا ہے کہ غیر اہل کو آپ علم سکھانا شروع کر دو. کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے نا. اب اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کو بیان بھی کیا جائے لوگوں کے سامنے، اور صحیح نہیں ہے تو پھر مزہ نہیں آتا. چلو. حديث نمبر 266 وعن سفيان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب من أرباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون. خطاب نے کعب الاحبار سے پوچھا. کعب الاحبار یہودیوں کے بڑے عالم تھے نا، تو صحابہ بعض دفعہ ان سے بھی رجوع کرتے تھے کہ اہل کتاب ہیں، تورات انجیل کا علم رکھتے ہیں. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ من ارباب العلم، علم والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، جو جانتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. جو عمل نہیں کرتے وہ ارباب علم نہیں ہے. قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء قال کون سی الطمع. چیز ہے جو علماء کے دلوں سے علم کو نکال لیتی ہے؟ فرمایا طمع، لالچ. جب عالم لالچ میں آئے گا یہ آئے گی. چلو. حديث نمبر 267 وعن الأحوص بن حكيم عن أبيه رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم نبی بھائی صحیح عبارت پڑھا کرو یار. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ایک شخص الشر. نے نبی سے شر کے بارے میں پوچھا، برائی کے بارے میں. آپ نے فرمایا لا تسألون، یعنی شر، برائیوں کا نہ پوچھا کرو، خیر کا پوچھا کرو. پھر 3 دفعہ نبی نے یہ الفاظ دہرا کے پھر فرمایا الا ان شر الشر شرار العلماء. شر اس میں تفضیل ہے، خلاف قیاس. جیسے خیر ہے نا، اصل میں اخیر تھا، تو اشررو سے شر آتا ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شریر. تو سب سے زیادہ شریر دنیا میں وہ ہیں جو علماء میں سب سے زیادہ شریر ہیں. شریر مطلب شر والے، فسادی. وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء، اور سب سے افضل ترین وہ لوگ ہیں جو علماء میں اچھے لوگ ہیں. یعنی سب سے افضل ترین بھی اس کائنات میں علماء، بدترین بھی علماء. جو اچھے علماء ہیں وہ اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق، اور جو برے علماء ہیں وہ اس کائنات میں سب سے بدتر مخلوق. رواہ الدارمی. چلو بھائی. حديث نمبر 268 وعن أبي الدرداء رضي بہت ہلکی ہے یار، اس کو نیبو چٹاؤ، نیبو چٹاؤ، نیبو چٹاؤ. چلو چلو. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بدتر وہ عالم ہوگا جو علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا. چلے.
حديث نمبر 269 وعن زياد بن حدير قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام حضرت قال عمر نے قلت حضرت زیاد بن حدیر سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اسلام کی کو کیا چیز گرا دیتی ہے؟ قال قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي. اسلام کی دیوار کو گرا دیتی ہے عالم کی غلطی، منافق کا قرآن کے ساتھ جھگڑا کرنا، یعنی قرآن کی آیتیں پیش کر کے غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا. وحکم الائمۃ المضلین، اسی طرح جو مسلمانوں کے حاکم ہیں گمراہ حاکم، ان کے فیصلے، یہ غلط فیصلے اسلام کی دیوار کو گرا دیتے. دیکھو نا عدالت کی کتنا غلط فیصلے ہیں، خلا کا مسئلہ ہی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب اسلام کے طلاق کے سارے احکام ہی چینج ہو گئے ہیں. ابھی پاس ہونے جا رہا ہے اسمبلی میں، 18 سال سے کم عمر بچہ غیر مسلم کا اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ پہلے بھی ایک بار کوشش کی اس کی آواز اٹھانی چاہیے شدید طریقے سے. چلو آگے. حدیث نمبر 270. اب آپ مجھے بتاؤ، اگر یہ علماء دنیاوی تعلیم حاصل کر کے عدالتوں میں نہیں جائیں گے تو پھر تو یہی ہوگا نا. یہ 2 سال پہلے بھی رد ہوئے. تو آپ جو یہ کہتے ہیں نا بس صرف علم دین حاصل کرو، دنیا کا بالکل بھی حاصل نہیں کرو، وہ آپ کی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں علوم ضروری ہیں، وہ شخصیت کو نہیں، وہ وقت کی ضرورت کو دیکھ رہے ہیں. اب ایسے واقعات ہیں کہ دین کا علم بھی عالم نے حاصل کیا، دنیا کا علم بھی تو نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا، تو وہ اس کی شخصیت ہے نا. لیکن ضرورت کو اگر دیکھو گے تو بھائی ضرورت کے لیے تو یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا اس کے بغیر، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی. کیا بول رہا ہے اس بارے میں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ. کیوں نہیں؟ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے اللہ نے ان کو دنیاوی علوم سے آراستہ کیا تھا، تبھی انہوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں. اسلام کہتا ہے اسلام دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہے. کیا حکومت صرف دینی علوم سے ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بناؤ، میں محافظ بھی ہوں اور یہ علم بھی جانتا ہوں. یہ نہیں کہا تھا میں عبادت گزار ہوں، اور یہ بھی نہیں کہا مجھے مسجد بنا کے دو، مدرسہ بنا کے دو، مجھے وزیر خزانہ بناؤ. کو پتا تھا حکومت میں جاؤں گا تو کام کر سکوں گا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا، لوہے کو نرم کیا، کیونکہ صرف داؤد علیہ السلام جو زبور کی تلاوت کرتے تھے اس سے جنگ نہیں ہو سکتی تھی. جنگ کے لیے لوہے کا ہاتھ میں نرم ہونا، زرہیں بنانا اور ڈھالیں بنانا یہ ضروری تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں کو چیزوں کے نام نہیں پتا، آدم کو پتا تھے. ہاں تو آدم کو خاصیتیں بتائیں کہ اس مٹی میں رہنا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر عالم ڈاکٹر بھی بنے، ہر عالم انجینئر بھی بنے، ہم یہ آپ سے بالکل بھی نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے بیسک دنیاوی علوم جو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہر عالم کو پتا ہونے چاہیے. سبحان اللہ. سوال پوچھ رہا تھا بل کے حوالے. کیا بول رہا ہے؟ بل جو بل پاس ہو رہے ہیں نا استاد جی، اس کے بارے میں سوال تھا. ہمارا اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. وہ تو ابا نے اس کو غیر ہندو بنایا ہوا ہے اور یہودی بنایا ہوا ہے اور عیسائی بنایا ہوا ہے، اصل تو وہ مسلمان پیدا ہوا. تو 7 سال کا بچہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ سبھی ممیز ہے، وہ بالکل جائز ہے. یہ تو بہت اصول فقہ میں بحث ہے کہ نابالغ بچے کے وہ تصرفات اس سے پہلے اگر قبول کرتا ہے تو اس کی قبولیت کے اعتبار سے نہیں، عقل نہیں ہے نا اس میں، اس کو تو مذاق سمجھا جائے گا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. 7 سال کا بچہ سبھی ممیز ہے تو اس کے وہ تصرفات جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں وہ نافذ نہیں ہوں گے. وہ تصرفات جو ٹوٹل اس کے فائدے میں وہ نافذ ہوں گے. کیونکہ 7 سال کا بچہ یہ من وجہ بے وقوف ہوتا ہے، من وجہ عقل مند ہوتا ہے. بے وقوف اس لیے کہ بچہ عقل مند ہے کہ اب اتنا کوئی بچہ بھی نہیں ہے، 7 سال کا ہو گیا یہ، تبھی حدیث میں آتے ہیں اس کو نماز سکھاؤ. سنو تو اب اس میں یہ ہے کہ 7 سال سے عمر کا بچہ وہ اگر صدقہ کرے گا تو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس میں نقصان ہے، پیسے جا رہے ہیں. ہدیہ لے گا تو مانا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا فائدہ ہے اس میں. اس کا ابا اس کا نکاح کرا دے گا تو ہو جائے گا نکاح، کیونکہ اس میں اس کا فائدہ ہے. طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے. تو اسی طرح اگر بچہ اس عمر میں مرتد ہو جائے تو اس کو ارتداد والی سزا نہیں ملے گی، قتل والی سزا نافذ نہیں ہوگی. لیکن اسلام قبول کر لے گا تو مانا جائے گا.
کیونکہ اس میں فائدہ ہے بچے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فطرت کی وجہ سے حق بھی. کیا بات کی ہے کابل اسٹیشن سے ابھی رابطہ ہوا ہے میرا, کابل اسٹیشن سے رابطہ ہوا ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس کا حق بھی ہے کیونکہ اصل میں تو یہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا. غلط تو اس کے ماں باپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کو ہندو بنا کے, یا عیسائی بنا کے, یا سکھ بنا کے. اصل تو اسلام پہ پیدا ہوا تھا, توحید پرست پیدا ہوا تھا, بتوں کی عبادت کرنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے بل تو بنا ابھی پیش نہیں ہوا ہے, یعنی ہم اس کو کیسے روک سکتے کے. ہیں؟ آپ اس کے خلاف ابھی سے آواز اٹھائے, ایسی کی بولو, ایمینس کو 7 سال سے تو اس کو ایمبولینس کو بلاؤ. میں نے جتنے بھی ایمینس سینیٹر ہیں ان کو بلاؤ اس کا جی. آپ صحیح. میری سینیٹر سے میری بات چل رہی ہے, جماعت اسلامی کے ہیں, وہ آواز بھی وہی اٹھا رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے آواز اٹھائی ہے, مجھے میسج بھی بھیجا ہے کہ آپ بیان بھی کریں, آواز بھی اٹھائیں. ماشاءاللہ. چلیں حدیث نمبر 270. آگے چلو بھائی, چلو بھائی, چلو. حديث نمبر 270 وعن الحسن قال العلم علمان فعلم في القلب حسن کا قول ہے, العلم علمان فعلم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم. اور صرف ایک زبان پر ہوتا ہے, دل میں نہیں ہوتا. فذلك حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم, یہ ابن آدم پر حجت ہے اللہ کی. کیا مطلب ہے, صرف زبان میں ہے, اس پر عمل نہیں ہوگا تو قیامت کے دن اللہ اسی علم کو اس کے خلاف دلیل کے طور پہ کھڑا کر دیں گے کہ تو بولتا کیا تھا, کرتا کیا تھا. اللہ بچائے سب کو. آمین. حديث نمبر 271 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعاءين فأما أحدهما. فرماتے ہیں میں نے نبی سے 2 برتن جمع کیے, یعنی علم کے 2 چیزوں کا, 2 طرح کے برتن ہیں میرے پاس علم سے بھرے ہوئے. وعاء برتن کو کہتے ہیں, وعاء علم. فأما أحدهما فأبثته فيكم. فبثثته, بث یبث پھیلانا, فبثثته فيكم, وہ میں تم میں پھیلا چکا ہوں, جو شریعت کا علم ہے, حلال و حرام, جائز ناجائز. دوسرا علم کیا ہے, وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا اگر وہ میں البلعوم. پھیلا دوں تو قطع هذا البلعوم, یعنی مجرى الطعام, یہ جو میری کھانے کی رگ ہے نا, لوگ یہ کاٹ دیں گے. اتنا فتنہ کھڑا ہوگا. اس سے کیا مراد ہے, حضرت ابو ہریرہ نے واضح نہیں کیا. بظاہر اس سے مراد یہ ہے کہ جو ظالم حکمران آنے والے ہیں, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا 60 سال کے بعد, 60 سال کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اگر وہ میں بتا دوں تو میری رگ کو کاٹ دیا جائے. تو 60 سال کے بعد یہ بنو امیہ کے جو ظالم لوگ تھے, ان کی حکومتیں آئی اور انہوں نے ظلم کیے. تو حضرت ابو ہریرہ اس لیے خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ اگر میں بتا دوں گا تو حکمران مجھے قتل کر دیں گے, کیونکہ وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں. بنو امیہ میں ظالم حکمران بھی آئے, کچھ عادل بھی آئے, لیکن یہ بات خوب ذہن میں رکھیں, بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کو برا بھلا کہہ کے یہ کہنا کہ اس وقت کا اسلامی نظام ہی غلط تھا, یہ غلط ہے. کیونکہ ظالم حکمرانوں کے بھی نبی نے حکام بیان کیے کہ چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو, اس کی اطاعت کرو جب تک کہ وہ دین اس نے قائم کیا ہوا ہے. تو اسلامی حکومت بہرحال قائم تھی, نظام اسلامی تھا, شرابیوں کو کوڑے مارے جاتے تھے, زانیوں کو سزائیں دی جاتی تھی, اسلامی جہاد ہو رہا تھا. تو ایک بنو امیہ کے دور میں جو اسلام کی خدمت بھی ہوئی ہے, وہ خدمت بھی اس کے بعد کبھی نہیں ہو سکی. تو یہ جو ہے نا, جو بنو امیہ کے مخالفین ہیں, یہ چند پہلو کو تو دیکھتے ہیں, اس خیر کے پہلو کو نہیں دیکھتے. یہ ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جس سے اسلام سے ہی لوگوں کو نفرت ہو جائے. یہ غلط ہے. باقی جو ان کے غلط کام ہے وہ تو غلط ہے. حضرت حسین کی شہادت بنو امیہ کے دور میں ہونا, یہ تو تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے جو بنو امیہ کے ماتھے پہ لگا ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن صحابہ بہت سارے بیعت بھی ہوئے. کیوں بھائی, اسلامی سرحدیں وسیع ہو رہی ہیں, اسلام بہرحال دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. ایک خلافت تھی, کوئی کافر, سائنسی ترقی بہت ہو رہی تھی, حکومت ہماری تھی نا. وہ خلیفہ نے کیا کہا تھا کہ بادل تو جہاں بھی برسے گا اس کا خراج اور گوشر میرے پاس ہی آئے گا. ہارون الرشید نے کہا تھا. اتنی اسلامی سرحدیں پھیل گئی تھی اس وقت کی. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ اس وقت یونیورسٹیاں کتنی تھیں, اس میں کیا کیا علوم پڑھائے جا رہے تھے. پوری دنیا مسلمانوں سے سائنسی علوم سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی. یہ بھی خیر کی چیزیں تھیں, سمجھتے ہو. چلو آگے. حدیث نمبر 272 کو پتہ ہو کہ میرا علم جو ہے مجھے آگے نقصان دے گا تو آگے پہنچانا چاہیے. بنو امیہ کا جو فالٹ تھا نا, وہ فالٹ یہ تھا کہ حاکم کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خلاف کسی کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اور یہ صرف بنو امیہ میں نہیں ہے, آج اگر کوئی نیٹ کلین بہت پاکیزہ گورنمنٹ ہوگی نا, اس کو بھی ذرا سا خطرہ ہوگا نا کہ یہ شخص میرے خلاف کھڑے ہو سکتا ہے, گورنمنٹ نہیں چھوڑتی. اب سعودی عرب کا حال دیکھ لو. سعودی عرب میں ذرا سا بھی سعودی عرب کی حکومت کی پالیسی کے خلاف کوئی عالم چلے اور ان کو تھوڑی سی بھی بغاوت کی معمولی سی اسمیل بھی آ جائے نا, وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں.
تو یہ صرف بنو امیہ میں نہیں تھا, یہ پوری دنیا کے سارے حکمرانوں میں یہ چیز مشترک ہے. سمجھتے ہو؟ راج بھی ہے. چلیں آگے. تو بنو امیہ نے جو حضرت حسین کو ان کے دور میں شہید ہوئے, وہ حضرت حسین ہونے کی وجہ سے نہیں, ان کو یہ تھا کہ یہ کربلا میں آئے ہیں, یہ عبید اللہ بن زیاد بدبخت آدمی تھا, اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے, تو اس کو یہ تھا کہ یہ بیعت کیوں نہیں کر رہے. تو ذرا اس کو یہ 1% بھی ان کو یہ چانس ہوتا ہے نا کہ یہ اہل بیت ہیں, لوگ ان کے پاس جائیں گے, ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. تو اس لیے اس بیس پر اس نے حضرت حسین کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو شہید کیا. تو نواسہ رسول ہونے کی بیس پہ نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ذرا سی بھی بغاوت کی اسمیل آئی نا, تو اس نے پھر بھی ان کو شہید کیا ہے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ نواسہ رسول ہے اور ان کا واقعی میں حقیقت میں بغاوت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ بڑا جرم تھا. لیکن نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا, کیونکہ اس میں تو اس کا سیاسی نقصان بھی تھا اور مذہبی تو تھا ہی بہرحال بہت بڑا نقصان. سمجھتے ہو؟ قیامت تک کے لیے لعنتوں کا مستحق ہو گیا. تو لیکن ان کو یہ حکمران کی نیچر ہوتی ہے, وہ نہیں ذرا سی بغاوت کی اسمیل بھی برداشت نہیں کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس بارے میں وہ یہی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج مت کرو, کیونکہ فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. تو حجاج بن یوسف نے بعض صحابہ کو شہید کیا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ جس نے صحابی کو شہید کیا اس کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے, کیونکہ یہ تو پیغمبر سے دشمنی ہو گئی نا, صحابی رسول کو. تو بھائی اس کا جواب میں نہیں لکھا تھا یہاں سے کہ حجاج نے صحابی کو صحابی رسول ہونے کی بیس پہ شہید نہیں کیا, بلکہ اس بیس پر کہ اس کو یہ خطرہ تھا یہ میرے خلاف بغاوت کرے. سمجھتے ہو؟ تبھی بہت جن صحابہ نے بغاوت نہیں کی حجاج نے ان کو قتل نہیں کیا. یزید نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کوئی اختلاف نہیں کیا, بلکہ وہ بنو امیہ کے حکمران کہتے تھے یہ ان کا خیال کرو, یہ نیوٹرل ہیں, یہ کسی کے خلاف نہیں اٹھتے. اور عبداللہ بن عمر کا موقف یہی تھا. اور بھی بہت سارے صحابہ تھے عبداللہ بن عمر کے ساتھ. عبداللہ بن عمر کے پاس لوگ آئے کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے یزید کے خلاف اور حکمرانوں کے خلاف, اور پھر آیت پڑھی قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر کے بڑے سنہری الفاظ تھے, انہوں نے فرمایا کہ قاتلنا حتی لم تکن فتنہ, ہم نبی کے دور میں لڑے فتنہ ختم کر دیا, اور تم جو ہو تم لڑ رہے ہو فتنہ پیدا کر رہے ہو. تو یہ وقت گھر میں بیٹھنے کا ہے, صبر شکر کا. بغاوتیں نہیں کرو تو یہ فتنے کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. جو ہے جیسا ہے, ظالم ہے, عادل ہے, فاسق ہے. جب ایک ہے مسلمانوں کا حکمران, چاہے وہ سلیکشن سے آیا ہو یا مسلط ہوا ہو, بس جو بھی ہے مسلمانوں کا اتحاد اس میں کہ اس کو برداشت. یہ اعتدال والی رائے بنو امیہ کے بارے میں. سمجھتے ہو؟ پھر بنو امیہ کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی وہ بنو عباس تھے. ان کا خیال یہ تھا یہ ظالم ہے, ہم بغاوت کر کے اچھے لوگوں کو لائیں گے, حضرت عباس کی آل اولاد حکومت کرے گی. وہ ظاہر ہے اہل بیت میں سے تھے, لیکن اس حکومت اس بغاوت کا کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. اس بغاوت کا نقصان یہ ہوا کہ اسلامی خلافت پہلی مرتبہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم اور آپس میں لڑائیاں شروع. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا, جبکہ بغاوت کرنے والے اس وقت کے افضل ترین لوگ تھے روئے زمین پر, اور جن کے خلاف بغاوت کی جا رہی تھی وہ اس وقت کے بدترین لوگ تھے. اس کے باوجود بھی نقصان کس کو ہوا ہے؟ اسلام. تو حاکم کی اصلاح محبت سے ہی ہو سکتی ہے. یہ تو آتا ہے نا سب سے افضل جہاد ہے کلمۃ حق عند السلطان الجائر, ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. ایک تو یہ اس کے سامنے ہے, ممبر پہ بیٹھ کے کہنا. آج ممبر پہ بیٹھ کے آپ فوج کو گالیاں دیتے ہیں, ایجنسیوں کو اور حکمرانوں کو, عوام واہ واہ کرتی ہے, کہتے ہیں میں حق ادا کر رہا ہوں. ابے تو سامنے بیٹھ کے کہے, جب تیری ملاقات ہو نا چھپڑ میں پھر پتہ چلے گا. یہاں واہ واہ ہو رہی, وہاں مکھن شروع ہو جاتے ہیں, چاپلوسی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں فوج کے خلاف صبح شام تقریر کرتے ہیں, جب کسی جرنیل سے بند کمرے میں ملاقات ہوتی ہے تو سوائے مکھن کے اور چاپلوسی کے کچھ بھی نہیں کرتے. وہاں بیٹھ کے آپ چھپڑ میں کہو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جب مشرف سے ملاقات ہوئی, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی, تو مفتی محمد صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا کہ علیحدگی میں ملاقات ہوئی, اتنے سخت الفاظ میں مشرف کو تنبیہ کی جامعہ حفصہ کے معاملے میں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو 100% ناجائز اور حرام ہے. اتنی سخت تنبیہ, حالانکہ وہ کتنے پولائٹ سمجھے جاتے ہیں. ممبر پہ آپ ان کی جذباتی تقریریں نہیں سنو گے, لوگ ان کو بھی تانے دیتے ہیں یہ تو حکومت سے ملے ہوئے, یہ تو وہ ہے, لیکن کہتے ہیں ہم ان کے حوصلے پر حیران ہو رہے تھے. یار وہ جرنیل وردی میں بیٹھا اور اس کے منہ پہ اس طرح سے جا کے انہوں نے بات کی. اس میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے نرم لہجے میں,
پھر بھی ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے تو پھر آپ اس سے ملاقات میں سخت لہجہ اختیار کر سکتے ہیں. فرعون سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ قولا لہ قولا لینا، نرم انداز سے بات کرنا فرعون کے سامنے جا کے. تو یہ ممبروں میں بیٹھ کے گالیاں دینا، یہ ایسا یہ ویسا، اس سے عوام تو بڑی خوش ہوتی ہے، ماشاءاللہ حق پرست زندہ باد. تو ممبر پہ مت کرو یہ کام، اس سے اگلے کی بے عزتی ہوتی ہے، فاصلے بڑھتے ہیں، وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانتے. جب ملاقات ہو تو محبت سے سمجھا دو حضرت یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اصلاح بھی اس سے ہوتی ہے. چلو آئے حدیث نمبر 2272. قبل اسٹیشن، بس قبل اسٹیشن. وہ باطنی علم، اسرار معارف، وہ صوفیہ کرام کے جو اسرار معارف ہیں انہوں نے بڑا بھڑک رکھی ہے معذرت کے ساتھ. وہ کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو مارکیٹ میں جس طرح کے صوفیہ کے اسرار چل رہے ہیں نا، اس سے وہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، عورتوں کے پردے بھی کہہ رہے ہیں ہمارے اللہ سے کنیکشن ہے، یہ والا نہیں چلے گا. صوفیہ کے جتنے بھی اسرار ہیں وہ شریعت کے تابع ہوں گے تو ٹھیک ہے. تابع وہ جو مسائل سلوک کے عنوان سے بیان القرآن میں جو مسائل ہیں نا سلوک کے، وہ اسرار وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ وہ کسی قرآن کی نص سے یا حدیث سے ٹکرا نہیں رہے ہوتے. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے جو حضرت حکیم الامہ نے بیان القرآن میں ہر آیت کے تحت تصوف کے مسائل بھی لکھے ہیں نا، بڑے زبردست پوائنٹ اس سے نکالے ہیں. باقی اور بھی اسرار کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی الہام ہو گیا لیکن وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. باقی جو آج کل صوفیوں کے زیادہ تر کے چل رہے ہیں بتائیں، خلافتیں دے رہے ہیں، وہ بندہ سارا بینک میں جاب کر رہا ہے، سود کما رہا ہے، اس کو خلافت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کا ہمارا معاملہ ہے، مجھے کچھ الہام ہوا اس بارے میں. ماشاءاللہ الہام ہو گیا، ٹائٹ الہام ہوا. میری چوتھی شادی کا الہام ہو نہیں رہا. جی حضرت کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ میری شادی ہونے والی تھی، وہ رشتہ دے نہیں رہے تھے. کتنے بار شادی ہوئی؟ میری کئی دفعہ شادی ہوتے ہوتے رہی ہے، سینکڑوں دفعہ. کبھی دوسری ہوتے ہوتے رہ گئی، پھر تیسری ہوتے ہوتے، اب چوتھی ہوتے ہوتے رہ رہی جائے رہی. تو وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، وہ لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا. اب وہ مجھ سے عمر میں بھی کم تھی بہت، یہ بات ہے 2009 کی. تو بہرحال انکار کر دیا، ہم نے کہا چلو کر دیا. پھر ایک دن لڑکی کے ابا کا فون آیا، مجھے بلایا، میں اپنے دوست کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا. انہوں نے کہا یار میری بچی کو خواب آیا ہے، بزرگ آئے ہیں خواب میں. بزرگ نے کہا کہ اس کا رشتہ نہیں ٹھکراؤ، میرے بارے میں کہ ان بزرگ نے کہا کہ اس کا رشتہ نہیں ٹھکراؤ. آپ کو پتا ہے میں خوابوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، لیکن اس دن میں نے بہت سے بھی زیادہ لفٹ کرایا. میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا بزرگ آئے ہیں بھائی. اب پتہ نہیں اس کو بعض دفعہ اپنا تخیل بھی ہوتا ہے دماغ میں. اچھا شادی پھر بھی نہیں ہوئی، بزرگ بھی آ گئے. ایک دفعہ اچھا خواب آیا کسی کو میرے بارے میں، اور اس لڑکی کو ایک بزرگ، تو اس نے اپنے ابا کو یا ابا کو آیا خواب، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹھیک ہے مہر اتنا رکھ لے. میں نے مہر رکھ دیا. اس وقت میرے پاس ایک گاڑی تھی، 1.5-2 لاکھ کی گاڑی ہوگی. میں نے کہا یہ بیچ کے مہر ادا کر دیں گے، اور تو پیسے تھے نہیں میرے پاس اس کو. تو مہر ہو گیا. کل صبح 9 بجے نکاح ہے. ہم لاٹ کو لڈو پھوٹ رہے دماغ میں. صبح 9 بجے سے پہلے ان کا فون آ گیا. میں تو فون اٹھا نہیں رہا تھا، مجھے پتا تھا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا نا، اکثر اچھے رشتوں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یار ہمارے گھر کی خواتین کہہ رہی ہیں بھائی مفتی صاحب ہے، دوسری پتہ نہیں تیسری کر رہا تھا میں، تو اتنا مہر نہیں، زیادہ مہر چاہیے ہمیں. تو زیادہ مہر کر دیا انہوں نے. اب زیادہ مہر میں کہاں سے لاتا؟ انہوں نے کہا ادھار لے لیں. ہم نے کہا بھائی ادھار لے لے کے ہم شادیاں، ادھار آدمی کو ماں بیمار پڑی ہوئی ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی موت زندگی کشمکش میں ہو تو، اور پھر مجبوری ہو آدمی کی گھر کی، میں کہتا ہوں پھر تو پہلے بھی ادھار نہ لے، سامان بیچے گھر کا، سب کچھ بیچ بوچھ کے پھر بھی اب زندگی بچانی ہے تو پھر ادھار لیتا ہوں. اچھا بھی لگتا ہے یار آدمی. میں نے کہا شادی کے لیے ادھار لوں گا، لوگ بولیں گے ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور تم تیسری شادی کے لیے ادھار لے لیں. حالانکہ مجھے ادھار مل جاتا، بڑے آرام سے مل جاتا. مگر مجھے حضرت کا وہ بات یاد آ رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا ایک طالب علم کے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا. حضرت نے اس کے عشق کو برداشت کر لیا، غلط کیا اس نے لیکن برداشت. اس نے کسی سے ادھار مانگا نا شادی کے لیے، حضرت نے اس بیس پہ اس کو نکال دیا کہ عالم ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلایا. حضرت نے فرمایا یہ جرم قابل معافی نہیں ہے. عالم ہو اور ہاتھ پھیلا رہے ہو لوگوں کے سامنے. تو پہلی شادی کے لیے مانگ رہا تھا. ہم نے کہا تیسری شادی کے لیے تو حضرت تو قبر سے اٹھ کے آ گئی تھی چتروں لگے کہ تم نے میری تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی. میں استغنا سکھاتا رہوں گا، اور میرا اتنا دل چاہ رہا تھا میں ادھار لے کے کر لوں کیونکہ اس وقت یہ بہت بہترین رشتہ تھا. میں نے کہا طارق صاحب، حالانکہ بہت تھوڑی رقم تھی، مل بھی جاتی.
میں نے کہا بکری بیچ دوں گا, گاڑی بیچ دوں گا, مرغیاں بیچ دوں گا, انڈے میں کوئی ایسی چیز جو استعمال کرنا بیچ پوچھ کے بھی اتنا مہر نہیں ہوگا, پھر ادھار لینا ہی پڑے گا. کتنا ادھار میں آپ کو بتاؤں, 30-40 ہزار روپے ادھار لینا پڑتا مجھے. اس کوئی بڑی رقم نہیں تھی, 10 لوگ دے دیتے. لیکن میں نے کہا ادھار اس صورت میں لوں کہ میں 1-2-3 مہینے بعد واپس کرنے کی مجھ میں طاقت ہو, پھر تو ادھار لینا جائز ہے کہ یار ابھی دے دو 1 مہینے بعد دے دوں گا. وہ تو لوگوں کے پاس اس طرح پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, چل یار میں نے کہا میں دوں گا کہاں سے, میں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا تھا نا اس وقت. میرے گھر کے خرچوں میں سے میرے لیے 35,000 بچانا ممکن نہیں تھا, تو میں نے کہا جب میں دے ہی نہیں سکتا ادھار واپس 1 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد, تو میں کہاں سے دوں. وہ تو میرے پیچھا کرتا رہے گا اور میں ٹوپیاں کراتا رہوں گا. تو یہ تو میں نے انکار کر, افسوس تو بہت ہوا. جیسے اس کو چائے میں ڈبو کے کھا رہا تھا, افسوس تو بہت ہوا, رشتے کا انکار ہوا. لیکن اس نے کہا انکار تو ہو گیا, تو بھائی رشتے کا انکار ہو گیا, مگر استغنا کا اپنا مزہ اس وقت اللہ نے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ماتھے پہ ذلت نہیں ہے. کوئی میری طرف اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے کوئی آج انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ہم سے پیسے مانگے, شادیاں کر کے پھنس گیا, ہم سے قرضے مانگتا ہے, یہ مولوی بن کے پریشان ہو گیا, پیسے نہیں ہے, ہم سے پیسہ. اللہ کا شکر ہے اللہ نے عزت رکھی ہے, سر اٹھا کے ماشاءاللہ. اس کے بعد اللہ نے دروازے بھی کھولے. تو یہ کبھی بھی لالچ نہیں کرو یار, جو جیب میں ہے اس کے حساب سے کام کرو, نہیں ہے بڑھ میں جائے. اللہ جنت میں حدیث نمبر 272 وعن پوری عبد بات کرنی چاہیے تھی نا, خواب میں آ کے صرف پیسوں کی بات کی. بزرگ سے میری ملاقات ہو, بھلے خواب میں ہی ہو, میں کہوں گا آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اسی سے شادی کرو, یہ بھی کہنا چاہیے تھا مہر جتنا دے رہا ہے چپ کر کے زیادہ کہنا. بزرگوں کا مسئلہ ہے کہ یار ان کو آئندہ بزرگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے, کسی کو خواب میں ہے تو پوری بات کیا. حدیث نمبر 272 پتہ نہیں کون سے بزرگ آئے تھے. چلو چلو چلو. حديث نمبر 272 وعن عبد الله رضي الله عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لوگوں جو کسی چیز کو جانتا ہے تو اس کے مطابق تو کہے, فتویٰ جب دے جب اس کا علم بھی ہو. ومن لم يعلم, جی پڑھیں, فليقل الله أعلم فإن من العلم نہ ہو تو وہ یہ نہ خام خامے رائے نہ دے, وہ اللہ کو پتہ ہے, مجھے معلوم ہے. فإن العلم أن تقول أنت لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه, یہ بھی علم ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے آپ کہہ دو مجھے نہیں پتا, یہ خود عالم ہونے کی دلیل ہے, پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے. جاہل آدمی ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے. قال الله مقول عبداللہ بن مسعود کا, قال الله تعالى لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا, اے نبی آپ ان کو کہہ دو میں تم سے اس تبلیغ پر اجر بھی نہیں مانگتا, وما انا من المتکلفین, اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تکلف یہی ہے جو چیز نہیں ہے پتہ پھر بھی وہ بتا رہے ہو لوگوں. بھائی میں تو اللہ کا پیغام جو مجھے علم ہے وہ بتا دیتا ہوں. تبھی کتنے سوالات نبی سے پوچھے گئے اور نبی نے فرمایا مجھے معلوم نہیں. امام مالک کا تو مشہور واقعہ 36 سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. 40 میں سے 36 کے جواب میں کہا مجھے جواب معلوم نہیں, اور 4 کا جواب دیا. اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بشارت ہے کہ اتنا بڑا عالم پیدا ہوا. اور آج دیکھو جو پوچھو دیکھنے کے لیے, کرونا کے جو آپ کی فیلڈ نہیں اس کی بھی رپورٹیں دے رہے ہیں, جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے اس کے بارے میں بھی سب پتہ ہے. حیرت کی بات. حديث نمبر 273 وعن ابن سيرين قال بہت پڑھ لیا.